تو رمضان بھی ایک بڑا اہم ایونٹ ہے عبادت کے حوالے سے، اور جس کے اندر بہت رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ دیکھیے، رمضان المبارک بلا شبہ ایک ایسی عبادت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے، اور ہر وہ تاجر کامیاب ہوتا ہے جو پہلے تیاری کرتا ہے، جب سیزن آتا ہے اور اس میں بھرپور اس کی سیل ہوتی ہے، اسٹاک اس کے پاس ختم نہیں ہوتا، بھرپور خریداروں کو وہ مال فراہم کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ عدم توجہی عبادت سے اور مساجد سے، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ ہماری شاپنگ ہے، ہماری خرید و فروخت ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں کھانوں کا اہتمام بھی پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی خریداری جو ہے وہ ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے۔ بازاروں میں ہمیں مارٹس وغیرہ پہ بہت رش نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو آپ سفید کریں، اس کے بعد آپ جب پہلی رات ہی قیام اللیل کریں گے تو پہلی رات ہی اللہ رب العزت آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید فاروقی۔ صوت البر پروگرام کے حوالے سے اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے۔ اسلام نے ہر عبادت کو فوری ایسے ہی نہیں شروع کروا دیا کہ آپ فوراً وقت ہوا اور عبادت شروع ہو گئی، اس کے لیے پہلے سے ایک ماحول بنایا ہے، پہلے سے ایک اس کیفیت میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ طریقے بتائے ہیں جس سے انسان ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ مثلا نماز کے لیے جانا ہے تو نماز سے پہلے اذان کا سسٹم ہے، وضو ہے، اور پھر مسجد کی طرف چل کر جانا ہے۔ یعنی نماز سے پہلے 15-20 منٹ پہلے ایسے ہیں جس میں انسان ذہنی طور پر مکمل یکسو ہو کر اللہ کی طرف پھر وہ مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، حج ہے یا عمرہ ہے، ایک بہت فاصلے پر میقات رکھا ہے تاکہ اللہ کے گھر پہنچنے سے پہلے وہ پورا یکسو ہو جائے، اور اس سے پہلے وہ ایک احرام باندھتا ہے، اس کیفیت میں داخل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ تلبیہ پڑھتا ہے، اور وہ پورا ایک اس سے پہلے ایک ریاضت کر چکا ہوتا ہے، اور وہ یکسو ہونے کے لیے پوری ایک تیاری ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ہر عبادت سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی طرح کا ایک ماحول دیا ہے شریعت کے حوالے سے۔ تو رمضان بھی ایک بڑا اہم ایونٹ ہے عبادت کے حوالے سے، اور جس کے اندر بہت رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے معزز مہمان محترم حافظ محمد عاطف شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اسی طریقے سے حافظ بلال احمد بٹ صاحب، آپ بھی تشریف لائے، بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے لیے ہمیں کس طرح اپنے آپ کو مستعد کرنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے؟ اور یہ ایک مہمان ہے، گھروں میں مہمان آتے ہیں تو پوری تیاری ہوتی ہے، اور جتنے اہم مہمان ہوتے ہیں اتنی ہی بھرپور تیاری ہوتی ہے۔ تو مسلمان کے لیے ایک بڑا اہم ایونٹ ہے، اور اس کے اندر رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، گناہوں سے معافی کا ماحول بھی ہوتا ہے۔ تو کیسے تیاری کرنی چاہیے ایک مسلمان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ سعید صاحب۔ دیکھیے، رمضان المبارک بلا شبہ ایک ایسی عبادت اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہی ہے۔ صحیح، بالکل۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے زندگی بھر کے گناہ جو ہے اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ انسان کی جسمانی صحت بھی درست ہو جاتی ہے، اس کا روحانی تزکیہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عبادت سے قبل ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ جیسا کہ تاجر حضرات، کوئی بھی جیسے عید کا سیزن آ رہا ہو، کوئی ایسا سردیوں کا سیزن آ رہا ہو، تو اس کے لیے بیفور ٹائم اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہر وہ تاجر کامیاب ہوتا ہے جو پہلے تیاری کرتا ہے، جب سیزن آتا ہے اور اس میں بھرپور اس کی سیل ہوتی ہے، اسٹاک اس کے پاس ختم نہیں ہوتا، بھرپور خریداروں کو وہ مال فراہم کرتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اور ہر وہ تاجر وہ یا تو برابر میں چلا جاتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے، جو وقت آنے پر وہ کام کرتا ہے وہ بھرپور فائدہ سیزن سے اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ آسان عام فہم سی مثال دے کر میں یہ بات اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر یہ حوالہ دیا ہے کہ نماز سے قبل اذان جو ہے یہ نماز کی تیاری کے لیے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک سے قبل رمضان میں جو عبادات ہم نے انجام دینی ہے، جن میں بالخصوص روزہ ہے، اسی طرح قیام اللیل ہے، تو یہ تو دو اعمال ایسے ہیں جو بطور خاص رمضان المبارک میں ہم اس کو کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اگر ہم نصف شعبان سے پہلے
اگر ہم اپنے آپ کو چند روزوں کا عادی بھی بنا لیں، جیسا کہ ایام بیس کے روزے ہیں، سوموار جمعرات کے روزے ہیں، اگر ہم یہ معمول بنا لیں، اسی طرح رمضان المبارک میں صدقہ ہے، رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا شروع کر لیں تو ہمارا جسم، ہمارا ایک ٹائم ٹیبل ایسا سیٹ ہو جائے گا کہ جس میں ہم رمضان المبارک کے آمد کے ساتھ ہی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل رمضان سے پہلے موسم اچھا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے پریکٹس آپ کی اچھی ہو سکتی ہے۔ یہ رمضان المبارک میں اس مرتبہ الحمدللہ روزے بھی جو ہیں وہ بہت شارٹ آ رہے ہیں، موسم بھی اچھا ہوگا، تو یہ قریباً کو 13 گھنٹے سے روزہ سٹارٹ ہو رہا ہے، میکسیمم وہ 14 گھنٹے تک چلا جائے گا، تو موسم بھی اچھا ہوگا۔ اس میں ایک تو روزے، اس میں بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، یہ اس سال اور اس سے جو آئندہ آنے والے سال ہے، اللہ سب کو صحت تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک میں پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے اور سلف صالحین سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ رمضان المبارک میں پہنچنے کی دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو ایک تو یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت سے صحت و عافیت مانگنی، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہم کو اسی تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرما دے، تاکہ ہم اس میں رمضان کے روزے رکھیں، رات کے قیام کریں، اور یہ بڑا اجر عظیم ہے، اور یقیناً مسلمان کو یسیداً جو ہے یہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ جو حوالہ آپ نے دیا ہے نا کہ سلف جو ہے اور صحابہ، ہمارے بعض اسلاف سے یہ ملتا ہے کہ وہ 6 مہینے تو رمضان تک پہنچنے کی دعا کرتے تھے، اور رمضان کے بعد 6 مہینے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمارا جو بھی عبادات کی ہیں وہ قبول فرما۔ بٹ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں رمضان کی تیاری کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، سب سے زیادہ جو رمضان المبارک کے اندر ہمیں نظر آتا ہے عدم توجہی عبادت سے اور مساجد سے، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ ہماری شاپنگ ہے، ہماری خرید و فروخت ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں کھانوں کا اہتمام بھی پہلے سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی خریداری جو ہے وہ ایکسٹرا کرنی پڑتی ہے۔ بازاروں میں ہمیں مارٹس وغیرہ پہ بہت رش نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ عید الفطر مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، تو اس کی تیاری جو ہے وہ بھی بھرپور انداز میں جو ہے نظر آتی ہے رمضان المبارک میں، بلکہ جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ رش جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ چاند رات میں سب سے زیادہ رش جو ہے وہ آپ کو بازاروں میں نظر آتا ہے، بلکہ آخری عشرہ تو یہاں گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، بازاروں میں آخری عشرے میں گزرنا مشکل آخری عشرہ ہوتا ہے عبادت کے لیے۔ بالکل، تو میں تو اس پہ ہی فوکس کروں گا زیادہ کہ وہ لوگ جو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ ان دونوں چیزوں کی تیاری رمضان سے پہلے کر لیں، اور یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ یعنی انسان نے اپنے سوٹ بنانے ہیں، بچوں کے بنانے ہیں، تو وہ اگر 1 فروری سے ہی اس پر ورکنگ شروع کر دے تو بڑی آسانی سے رمضان سے پہلے وہ اپنی عید کی تیاری بھی کر سکتا ہے، اور پلس اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے وہ یہ بھی اہتمام کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جو بھی بنیادی راشن کی چیزیں ہیں، جو بھی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں، اس کو رمضان سے پہلے ہی گھر میں جو ہے وہ 1 مہینے کا راشن جمع کر لیا جائے، تاکہ رمضان المبارک میں بازاروں کا رخ جو ہے وہ کم سے کم ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ جو اس وقت چیز نقصان پہنچا رہی ہے وہ ہماری سکرین ٹائمنگ ہے، تو رمضان سے پہلے اپنے گھروں سے LCD یا LED یا نیٹ فلیکس جو ہمارے گھروں میں چل رہا ہے اس کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو سٹاپ کیا جائے۔ رمضان المبارک میں ہی کم از کم اپنے گھروں سے LED یا جو بھی آج کل سمارٹ TV وغیرہ بڑی بڑی سکرینیں ہمارے گھروں میں لگی ہیں ان کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے۔ اسی طرح موبائل فون اب ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر تو خیر ہم بالکل رہ نہیں سکتے، لیکن موبائل فون میں بھی جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ سٹاپ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہر انسان کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ میرے دینی مزاج کو یا دینی ماحول کو ڈسٹرب کرے گی۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ گیموں کے عادی ہیں، ساری رات گیمز کھیل رہے ہیں موبائل پہ بیٹھے ہوئے، اور اسی طرح بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں وہ گیمز کے اندر مشغول ہیں۔ تو اس طرح کی گیمز کو رمضان المبارک کے اندر سٹاپ کیا جائے،
تو امید کرتے ہیں کہ جب آپ رمضان کی تیاری میں گناہوں کو اور لغویات کو ترک کریں گے تو رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ بعد میں بھی ان سے نجات دے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا کلچر ہے کہ بچیوں کو، بیٹیوں کو خاص طور پر عیدیں دینے جانا ہوتا ہے، تو عید کا بھی بندوبست کرتے ہیں، اس کی شاپنگ کرتے ہیں، وہ بھی اس سے پہلے ہی کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم ایک بات ہے کہ سوشل میڈیا کی جو ایڈکشن ہے اس کی پریکٹس بہت ضروری ہے، کہ یہ 15 دن جس طرح روزے رکھنے پہلے کی پریکٹس ہے، یا آپ قیام اللیل کا آپ نے اشارہ کیا ہے، اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے دور رہنے کے فضولیات سے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ایپس زیادہ یوز ہوتی ہیں وہ آپ نے اکثر مین پہ رکھی ہوتی ہیں، اس کو ہائیڈ کر دیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے، کیونکہ جب وہ سامنے آتی بار بار اس کو کلک کرنے کی ایک عادت پڑتی ہے، تو گویا سوشل میڈیا سے بھی دور رہنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یہ بڑی اہم، کیونکہ سوشل میڈیا جتنا ہمارا وقت لیتا ہے کوئی اور چیز اتنا وقت نہیں ضائع کرتی۔ خریداری کے حوالے سے بڑا نقطہ اٹھایا ہے، تو کیا آپ کے ہاں جو لوگ آتے ہیں وہ رمضان سے پہلے زیادہ رجحان ہوتا ہے یا رمضان میں ہی ہوتا ہے؟ صحیح صاحب، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بنیادی طور پر اس میں بہت سارا کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر چونکہ عید الفطر کی خریداری ہوتی ہے تو لوگ رمضان المبارک میں بڑی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ بہت سارے بیوپاری جو کہ باہر سے دوسرے شہروں سے یہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی رمضان المبارک میں اس کی تیاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک تاجر کے اوپر اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل والوں پہ آئی تھی۔ تو ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ تو رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تاجر ایسے ہیں، میں چونکہ کپڑے کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے تاجر ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اندر اس وجہ سے قیام اللیل کا اہتمام ان سے نہیں ہو پاتا، یا پھر نمازوں کے اندر مزید سستی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ احباب جن کا کام جیولری کا ہے یا جوتوں کا ہے، تو اسپیشلی وہ احباب وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ قیام اللیل سے بالکل محروم رہتے ہیں، اور وہ بابرکت راتیں ہیں کہ جن میں ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 83 سال اور کئی مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، وہ لوگ اس عبادت سے بھی غافل رہ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک ایک رات جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو اس میں ہم نے کچھ ٹرینڈ ایسے اپنے بازار کے بنا لیے ہیں کہ جس میں خریدار بھی انہی راتوں میں نکلتے ہیں، اور بالخصوص اگر 29ویں کا چاند ہو جائے تو وہ رات صحیح سا بازار کے اندر اس اعتبار سے بالکل وہ دیکھا جائے عبادت کے اعتبار سے بالکل بری ہو جاتی ہے، راستے بھی بند کہ صرف دکان والے ہی نہیں بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں افراد اس وقت سڑکوں پہ ہوتے ہیں، اور ان سب کی عبادت جو ہے وہ وہیں پہ رہ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خریداری کے اعتبار سے ہمارے ہاں بڑی سستی اور کمزوری پائی جاتی ہے، بالخصوص تاجروں کے اندر بھی اور عام افراد کے اندر بھی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ دن بدن ہماری کم سے کم ہوتی چلی جا رہی، اور یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو اس کی تیاری ہے رمضان کی، اس تیاری کے لیے جس طرح کے آپ نیا پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلا جتنا پینٹ ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، جتنی آپ پہلے پینٹ کی صفائی کریں گے اتنی ہی اچھا رزلٹ آئے گا نئے پینٹ کا۔ تو دلوں کے اوپر پینٹ ہونا ہے اس روحانیت کا، اس میں تو پہلے پکی سچی توبہ ہونی چاہیے۔ جی اس میں تو میں سمجھتا ہوں صحیح صاحب، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں سے سب سے بہتر رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے۔ تو ویسے بھی انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور یہ دلوں کی یہ زنگ آلودگی جو ہے یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ختم ہوتی۔ تو اب دیکھیے، من قام رمضان، جو شخص رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ من قام لیلۃ القدر، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک اور ہر رات، بالخصوص ہر رات اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اور یہ رمضان المبارک کی پہلی رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور ناظرین کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، کیونکہ آپ اگر کسی کپڑے کو رنگ دینا چاہتے ہیں، اگر وہ کپڑا سفید ہے اس کے اوپر جو چاہے رنگ دے لیں، بالکل، لیکن اگر وہ کالا ہے تو ظاہر ہے کہ کالے کو آپ اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. تو لہذا سب سے پہلے اپنے دل کو آپ سفید کریں. اس کے بعد آپ جب پہلی رات ہی قیام اللیل کریں گے تو پہلی رات ہی اللہ رب العزت آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. پھر آپ روزہ رکھیں گے، روزے کی حلاوت آپ کو نصیب ہوگی. پھر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی حلاوت ملے گی. لیکن بہت سارے لوگ توبہ کو مؤخر کرتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے تک. تو آخری عشرہ جب آتا ہے تو ہم چونکہ عبادت کے عادی نہیں ہوئے ہوتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اس وقت بھی آخری عشرے کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. بڑا ایک آپ نے جو توجہ دلائی نا، اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ذکر زیادہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ اس کے اندر اس بیماری کے جراثیم زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فلاں ڈوز آپ زیادہ کریں. تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے جتنے دن آپ کو مل جائیں اس میں ذکر کی ڈوز بڑھا دیں. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان سے قبل جب حفاظ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن سنانا ہوتا ہے، تو دیکھیں رمضان سے قبل وہ اپنی منزل جو ہے بڑھا دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر ہی رمضان میں سنا پاتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی انسان فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ پہلے تیاری کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، مگر نہ وہ کما حق کا ہو اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا. بٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ایک تو توبہ کے حوالے سے بھی آپ اس میں روشنی ڈالیں، دوسری بات یہ ہے کہ دوسری تیاریوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ ایک صدقہ خیرات کا مہینہ بھی ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کا مہینہ بھی ہے، غم خواری کا مہینہ بھی ہے، تو اس میں جو آپ نے خرچ کرنا ہے جو بھی حسب توفیق، اس کی بھی ایک پلاننگ ہونی چاہیے. صحیح صاحب، بلا شبہ اس کی پلاننگ بھی ہونی چاہیے، لیکن اس طرف بھی میں آتا ہوں. اس سے زیادہ اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری عبادات کی قبولیت میں اور ہمارے اعمال کی قبولیت میں اور پلس ہماری بخشش میں ایک چیز جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہماری آپس کی کدورتیں اور آپس کی ناراضگیاں ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ان دو افراد کے معاملے کو مؤخر کر دیا جاتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی بھرپور عبادات کرنے سے پہلے ہمیں آپس کی ناراضگیوں کو بھی ختم کرنا چاہیے، ہمیں آپس کی کدورتوں کو ختم کرنا چاہیے. اگر کسی سے ہماری کوئی چپکلش چل رہی ہے تو اس کو جا کے منانا چاہیے. رشتہ داریوں میں اگر قطع رحمی ہے تو اس کو صلہ رحمی کے اندر تبدیل کرنا چاہیے. اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں تو اس کو اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر والدین ناراض ہیں تو اس کی قیام اور اس کے صیام جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حقوق اللہ کی طرف جانے سے پہلے ہمیں حقوق العباد کی طرف جو ہے وہ مکمل توجہ کرنی چاہیے. یہ بھی رمضان المبارک کی تیاریوں میں سے ایک اہم حصہ ہے. بسا اوقات ہوتا ایسے ہے صحیح صاحب کہ ہم نمازی تو بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا ساتھ والا نمازی ہماری نماز سے ہی تنگ ہے. ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارا نماز میں اس کو تنگ کرنا یا اس طرح کے کام، یا ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہے. ہم روزہ تو بہت اہتمام سے رکھ رہے ہیں لیکن ہم دوسروں کے لیے تنگی کا باعث ہیں. تو اپنے اوپر انسان کو یہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. ایک تو یہ ضروری ہے. دوسری بات، جہاں آپ نے کہا کہ صدقہ اور خیرات، تو بلا شبہ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیز آندھی کی طرح جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. تو انسان کو اپنا ایک بجٹ جو ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے ارینج کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو زکوٰۃ بھی رمضان المبارک میں دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ہی صرف دیتے ہیں اور صدقے کی طرف نہیں جاتے. یعنی رمضان المبارک میں صرف زکوٰۃ دینا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ آپ اپنے اصل مال میں سے، وہ تو فرض ہے، وہ تو نہ دیں گے تو آپ گناہ گار ہیں، تو وہ تو آپ نے دینی ہے. تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ کی وجہ سے لوگ صدقہ کرنا جو ہے وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس زکوٰۃ ہم نے دے دی تو صدقہ نہیں کرنا. تو میں یہ توجہ دلانا چاہوں گا آپ کے اس خوبصورت پروگرام کے توسط سے کہ رمضان المبارک میں آپ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خاصی رقم جو ہے وہ صدقہ کی مد میں بھی ضرور جو ہے وہ لوگوں کو دیں. بلکہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ مخصوص ہیں. یعنی وہ 8 مصارف جو سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں،
آپ صرف ان پر ہی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو وہاں پر ہمیں صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی شامل کر لیجئے کہ عید کی جو خوشیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کمزور لوگوں کو تحائف دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ تحائف عید کے قریب نہیں بلکہ عید سے اتنا پہلے دینے چاہیے کہ وہ ان تحائف سے عید پر لطف اندوز ہو سکے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو کوئی سوٹ دینا ہے تو وہ آپ اس کو عید پر دیں گے تو وہ پہن تو نہیں سکے گا، آپ اس کو عید سے اتنا پہلے دیں کہ وہ سلائی کروا کے اس کو پہن سکے۔ تو اس طرح کے اہتمام جو ہیں وہ ہمیں رمضان المبارک میں کرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے جو آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے اس میں کچھ مخصوص حصہ کر کے آپ اپنے بچوں کے حوالے کر دیں اور ان کو پوری ٹریننگ دیں کہ آپ یہ پیسے آپ نے خرچ کرنے اور اس کا یہ طریقہ ہے اور اپنی مرضی سے آپ نے دے دینے۔ تو اس میں ایک تو بچوں کی ٹریننگ ہوگی، ان کو اجر بھی ملے گا اور وہ زندگی بھر جو ہے ایک ان کو آپ نے ایک راستہ دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تو میرا خیال کہ بندے کو خود ایک ٹارگٹ بنا لینا چاہیے، مثلاً کہ میں نے تلاوت اتنی بار قرآن مجید کی کرنی ہے۔ جب ٹارگٹ بنائے گا تو پھر اس کو ذہن میں ایک وہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وہ ذکر و اذکار کی بھی ایک ترتیب بنائے، ٹارگٹ بنائے۔ اسی طریقے سے نوافل کا کوئی ٹارگٹ بنائے، یعنی یہ ٹارگٹ بنائے گا تو میرا خیال اس کے لیے ایک سہولت ہوتی ہے۔ شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی صحیح صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں کچھ بات بلال صاحب کی بات کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح، انہوں نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے، تو حقوق العباد میں یہ جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کے معاملات ہیں، اسی طرح جو کہ ہم تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اندر یہ باتیں بکثرت موجود ہیں کہ ہم لوگ کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بات نہ چھوڑے، لغو کاموں کو نہ چھوڑے تو اس کو روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بھوکے اور پیاسے کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو خواہشات دینے کے بعد انسان کو آزماتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کو کہاں پہ استعمال کر رہا ہے۔ تو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد کے اندر ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جھوٹ یہ بھی کسی کی حق تلفی ہے، دھوکہ دینا یہ بھی کسی کی حق تلفی ہے، خیانت کرنا یہ بھی کسی کی حق تلفی ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا یہ بھی حق تلفی ہے۔ جہاں پہ دیگر کاموں سے ہم بچیں وہاں پہ ہم اپنے آپ کو ایسے کاموں سے ضرور بچائیں تاکہ یہاں پر بھی ہم دوسروں کا نقصان نہ کر سکیں۔ اسی طرح یہ خرچ اخراجات کے حوالے سے جیسا کہ بلال صاحب نے اشارہ کیا ہے، بہت ہی بہترین ہے کہ ہمیں یہ بات پہلے سے ہی اپنے شیڈول کے اندر شامل کر لینی چاہیے۔ بالخصوص جیسے یہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہے تو رمضان المبارک کے آغاز میں ہی آپ اپنی زکوٰۃ اپنے پاس رکھیں اور مستحقین تک آپ خود پہنچائیں۔ تو ہمیں یہ زکوٰۃ دیتے وقت بھی ہم اس بات کا اہتمام جو ہے وہ درست نہیں کرتے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کا استعمال صحیح نہیں کر رہے۔ کسی کو 500، کسی کو 1000، کسی کو 2000، اس سے کسی کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آج کل جیسے معاشی حالات ہیں، آج کل کے حالات پہ صحیح سے ہمیں یہ ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو صاحب زکوٰۃ بنایا ہے اور آپ کے پاس وہ 5، 7، 10، 15 لاکھ، 20 لاکھ کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے فیملی کے افراد میں سے یا دیگر ہمسایوں میں سے یا اپنے محلے میں سے، کالونی میں سے ایسے 5-10 افراد ضرور تلاش کریں کہ جن کو آپ روزگار دے سکیں، تاکہ آئندہ آنے والے سال میں وہ زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں بلکہ وہ آگے اپنے گھر کو نظام جو ہے وہ چلانے والے ہوں۔ تو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ کو درست استعمال کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے تاجر اپنی حقیقی معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ دیتے ہیں جو صرف اندازے کے ساتھ دیتے ہیں، اور ان میں بھی تعداد بہت کم ہے جو صحیح حساب کرنے کے بعد زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو لہذا یہ معاملہ زکوٰۃ والا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا شیڈول بنائیں گے اور ہم پہلے سے ہی ذہن بنا لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز عصر پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد فوری طور پہ سلام پھیرنے کے بعد تیزی کے ساتھ آپ نے صحابہ کے کندھوں کو پھلانگا اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی ایسے نہیں گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی، میرے گھر کے اندر سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا،
صحیح. تو مجھے خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر یہ سونے کا ٹکڑا پڑا رہے اور شام ہو جائے. تو یہ تو آپ کا معمول تھا کہ آپ عام دنوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ صدقہ کرتے تھے. تو رمضان المبارک میں جیسا کہ بلال بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ ہم لوگ صرف زکوٰۃ تک ہی محدود ہو گئے، اور یہ جتنے بھی اخراج، بلکہ یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، یہ بہت سارے تاجر احباب جو ہیں یہ پورا سال ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. صحیح صاحب، پورا سال اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑا مار کا سر کر لیا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ تو جیسا کہا گیا وہ تو دینی ہی دینی ہے. اس کے علاوہ بھی اخراجات ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم خرچ کریں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ آدمی کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، تو لہذا انسان کو بکثرت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. بالخصوص یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں، اور جیسے آج کل ہمارے معاشی حالات ہیں، لوگ بہت سارے پریشان ہیں، ان حالات میں انسان زیادہ سے زیادہ دے، اور یقین کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کی قسم ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ اگر آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو تب بھی آپ کا مال کم نہیں ہو رہا. یعنی کہ 1 لاکھ میں سے اگر آپ 2,500 زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ مت سمجھے آپ کے 96,500 رہ گئے ہیں، بلکہ یہ اللہ نے آپ کے مال کو بڑھا دیا ہے، پاک بھی کر دیا اور بڑھا بھی دیا ہے. یہ 1,02,500 سمجھیں، یہ بڑھ گیا ہے. اسی طرح اگر عام صدقہ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت آپ کے مال کو بڑھاتے ہیں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. شیخ صاحب یہ دیکھیں ایمان کی خوبصورتی کہ شریعت کہتی ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، 100 میں سے 2.5 روپے نکال لیں تو 97 روپے، تو 97 روپے، ٹھیک ہے، تو مال کم ہو گیا، 100 روپیہ کم ہو گیا. لیکن شریعت نے کہا یہ بابرکت ہے. دوسری طرف سود ہے، وہ 110 تو ہو سکتے ہیں، دکھنے میں آپ کو 110 نظر آتے ہیں، لیکن وہ نحوست کے اعتبار سے انتہائی کم ہے، بلکہ برباد کر دینے والے. یہ ہے ایمان کی ایک برکت. اور جو آپ نے زکوٰۃ کی بات کی ہے اس میں ایک بات یہ بھی میرے خیال ایڈ کرنی چاہیے. بہت سارے سامعین اور ناظرین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جب دینی ہے، پوچھتے بھی رہتے ہیں لوگ کہ وہ بتا کر دینی چاہیے. ہاں یہ بات جو ہے یہ لوگوں کو بتانی چاہیے کہ زکوٰۃ دیتے وقت بتانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو تحفہ کر کے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ بتانی نہیں چاہیے. یعنی کہ آپ کسی بھی طریقے سے، کسی ایسے طریقے سے اس کو دیں کہ وہ، دراصل یہ کنفیوژن صحیح صاحب میں سمجھتا ہوں بعض شاید مولوی احباب کی طرف سے. جی یہ مولوی احباب میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء کی طرف بات وہ منسوب کی جانی چاہیے جو واقعتاً صحیح ہو. تو یہ کچھ احباب ایسے ہیں جو یہ باتیں لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں بھی زکوٰۃ دیتے وقت بتانا چاہیے یہ زکوٰۃ ہے. یہ تو انسان کی عزت نفس کو مجروح کرنے والی بات ہے. اور دوسرے انسان کو اپنی یعنی کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ اس کی نظروں کو جھکانے والی بات ہے. ایسا طریقہ ہونا چاہیے وہ فخر محسوس کرے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو رقم ہی دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے مستحق ہے، آپ اس کے بچوں کی سالانہ فیس اٹھا لیں. جی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں فلاں بندہ مستحق ہے، آپ اس کے بجلی کا بل اپنے ذمہ لے لیں، اس کے سوئی گیس کا بل اپنے ذمہ لے لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں فلاں بندہ مستحق ہے، اس کا ماہانہ راشن مستقل بنیادوں پہ آپ لگا دیں. اور مستحق کی تعریف جو ہے میں یہ بھی ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ مستحق جو آدمی 40-50 ہزار اپنی سیلری لے رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ مستحق نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. ہر آدمی کے جائز اخراجات دیکھنے چاہیے کہ جائز اخراجات کتنے ہیں. جائز مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 یا 5 بچے ہیں، 2 افراد وہ خود ہیں، گھر ان کا رینٹ کے اوپر ہے. ایسا آدمی تو صحیح 60,000 بھی کمائے تو تب بھی وہ جو ہے وہ ضرورت مند ہی رہے گا. 60,000 میں بھی اس کے گھر کا جو جائز خرچہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بچوں کا خرچہ، گھر کا خرچہ، پھر بلوں کا خرچہ، پھر راشن کا خرچہ، کچن کا خرچہ، یہ ملا کر ایک عام آدمی، ایک عام جو صارف ہے، جب تک وہ 80-90 ہزار یا 1 لاکھ کی ریچ میں آج کل نہیں پہنچ جاتا تو وہ آدمی جو ہے وہ حقدار ہی رہتا ہے. تو لہذا ایسے آدمیوں کو دیتے رہنا چاہیے جس انداز میں بھی آپ دے سکتے ہیں. خالص دیں تو بہت اچھا ہے، لیکن نہیں تو زکوٰۃ ضرور دیں تاکہ ایسے لوگوں کا روزگار، یہ گزر بسر جو آسانی کے ساتھ چلتا رہے. ایک اور بھی ہمارے ہاں ایک رواج پا گئی یہ چیز کہ ہم نے سحری اور خاص طور پر افطاری کے موقع پر انواع و اقسام کے کھانا کا بندوبست کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے.
گھر کی خواتین کو اس وجہ سے عبادت کا اتنا موقع ہی نہیں ملتا. ایک تو روزہ ہوتا ہے ان کو، وہ مشقت، سارا دن ان کی مشقت کے ساتھ انواع و اقسام کے کھانے بنانے ہیں، تو وہ افطاری نہیں ایک ایونٹ سا بن جاتا ہے روزانہ. ایک روزانہ جو ہے وہ ایک پارٹی سی لگتی ہے. بلال صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک سادہ سا ماحول ہو تو سب کے لیے سہولت ہے، عبادت بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر بندہ جو ہے وہ صرف لذتوں میں نہیں رہتا. جی صحیح صاحب، بڑی اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. یہ بر صغیر کے اندر ہی زیادہ یہ ٹرینڈ ہے کہ افطاری کا اہتمام جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اب تو چلیں تھوڑا سا رمضان المبارک سردیوں میں آ رہا ہے، ورنہ آپ ذرا تصور کریں کہ گرمیوں کے روزوں میں جب خواتین کو کئی گھنٹے کچن میں جو ہے وہ کام کرنا پڑتا تھا تو وہ کس قدر جو ہے وہ تکلیف دہ عمل تھا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اب ہمارے ڈاکٹرز حضرات بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بے شمار پروگرام کر رہے ہیں کہ جب آپ افطاری میں بہت زیادہ ڈائٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ آپ کا جو روزے کا مقصد ہے نا اس کو بھی وہ ختم کر دیتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ صحت کے لیے بھی صحت کے لیے نقصان دہ. پھر ہمارے یہاں بر صغیر میں ٹرینڈ ہے کہ ہم تلی ہوئی چیزیں، آئلی چیزیں جو ہیں، ہاں ان کا بہت زیادہ اہتمام ہمارے سردیوں میں اور زیادہ ہو جاتا ہے، معاشرے میں کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، ہمارے بجٹ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خواتین کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا چاہیے ان کی عبادت کا کہ جتنا ہم اپنا خیال رکھتے ہیں. بلکہ اپنی تو انسان کو عبادت میں اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو اگر وہ دوسرے کا خیال رکھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے اس خیال رکھنے سے اس کو اور زیادہ اجر عطا فرمائے. بلکہ یہ دوسروں کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے. تو ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے تو بعض مرد حضرات ان کی عادت تو ایسی ہوتی ہے کہ اگر افطاری اچھی نہ پکی ہو یا اہتمام نہ کیا جائے تو وہ الٹا غصے کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ایک ناراضگی کا ماحول جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے. تراویحوں سے زیادہ زور ادھر لگا ادھر. اور بلکہ آپ تو جانتے ہی ماشاءاللہ اس بات کو بڑی اچھی طرح کہ جب آپ انسان زیادہ کھا لیتا ہے تو اسے وہ حلاوت جو نماز ہے اور جو حلاوت عبادت ہے وہ بھی اس کو میسر نہیں آتی. تو اگر کم کھایا ہوگا تو وہ حلاوت جو ہے نڈھال زیادہ کھانے سے یہ ایک دفعہ ایک بنی اسرائیلی روایت میں نے یہ ایک بات پڑھی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی شیطان سے ملاقات ہوئی. تو وہ شیطان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کبھی تمہارا میرے اوپر کوئی زور چلا ہو، کبھی تم نے میرے اوپر کوئی حملہ کیا اور تم نے سمجھا ہو؟ تو شیطان نے ان کو کہا کہ اور تو میرا کوئی وار آپ کے اوپر نہیں چل سکا، لیکن ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو کھانا زیادہ کھلوا دیا جس کی وجہ سے رات کی عبادت میں وہ مزہ جو آپ کے پہلے تھا وہ اتنا نہیں رہا. یہ بس اس نے کہا جی میرا ایک دفعہ آپ پہ زور چلا تھا. تو یہ ایک بنی اسرائیلی روایت تھی. بہرحال بات اس میں نصیحت یہی ہے کہ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر وہ عبادت کی حلاوت بھی آپ کو میسر نہیں رہتی. میں ویسے اس میں بلال صاحب کی بات کے اندر صرف اتنی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو بات کی ہے سحری اور افطاری کے حوالے سے، تو صحیح صاحب اس وقت معاشرے کے اندر ایک یہ مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، بلکہ اگر علماء آپ احباب تشریف فرما ہیں اس میں رہنمائی ہو جائے ہماری بھی اور ناظرین کی بھی، کہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگوں کو سحری کروا رہے ہیں، افطاری بھی کروا رہے ہیں. اور اس میں جو سحری اور افطاری کروانے والے افراد ہیں وہ احباب لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے بعد سحری کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ویسے بظاہر تو غریب علاقوں کے اندر جاتے ہیں، وہیں پہ افطاری اور سحری کا اہتمام ہوتا ہے. لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کو سحری دی جاتی ہے. ان میں سے بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری رائے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے سحری اور افطاری کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ احباب اپنی رائے دے دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات یہ ہے کہ سد ذریعہ کے طور پہ اس کو بند ہونا چاہیے، ایک سسٹم شروع ہو جائے گا. ہاں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے، آفت زدہ علاقہ ہے، وہاں کوئی صورتحال نہیں ہے، وہ بات تو سب کے ہاں ایک، یا کوئی ایسا گاؤں ہے، ایسا قصبہ ہے جہاں ضرورت مند ہے، وہاں اہتمام نہیں ہو سکتا، وہاں آپ کر لیں. لیکن یہ ہمارے علاقوں کے اندر، لیکن یہ ایک جو ٹرینڈ چل چکا ہے اس کو ضرور بند ہونا چاہیے. یعنی کہ بجائے اس کے کہ یہ سحری اور افطاری ہم لوگوں کو کروائیں، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں راشن دیں، تاکہ وہ خود انفرادی طور پر ان کو پہنچا دیں. ہاں، راشن کی لسٹ ایک آپ علاقہ اگر آفت زدہ علاقہ ہے اور اگر وہاں پہ گیس وغیرہ کا اہتمام موجود ہے، سلنڈر موجود ہیں،
تو ان کو میرا خیال ہے کہ راشن دینا چاہیے تاکہ وہ خود اس کا اہتمام کریں. بہت زبردست. اور اسی طرح آخری بات میں، چونکہ یہ رمضان کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے، بہت سارے لوگ اپنے بوڑھوں کا رمضان کے روزوں کا فدیہ دیتے ہیں. جی. تو یہ فدیہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے آغاز میں ہی دے دینا چاہیے. پہلے روزے سے اس کا اہتمام کریں. اور اس کے لیے بعض لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ یہ فدیہ ایسے لوگوں کو دیں کہ جن کے اہل خانہ روزے رکھتے ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ ہر غریب مستحق افراد تک آپ اپنے بوڑھوں کے عزیزوں کے روزوں کا فدیہ پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ رمضان ضروری نہیں ہے کہ وہ روزے رکھنے والے ہوں. وہ اگر غریب ہیں، بوڑھے ہیں، تب بھی آپ ان کو یہ رمضان کے روزوں کا فدیہ دے سکتے ہیں. بلکہ اس میں صحیح صاحب ایک اور چیز بھی آپ ایڈ کر لیں کہ ہمارے ہاں افطاری، ابھی تو ہم نے صرف بات کی ہے گھر میں افطاری کی، ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے ہوٹل افطاری کا. یعنی ہوٹل کی افطاری میں جس قدر اسراف اور جس قدر ضیاع کھانے کا ہوتا ہے، اور اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بکنگ نہیں خالی ملے گی. یعنی اس قدر ہوٹلوں میں بکنگ ہوتی ہے افطاری کی. اچھا، پھر آج سے کوئی 2 سال پہلے تک صرف افطاری ہوٹل میں ہوتی تھی، لیکن گزشتہ سال سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ سحری بھی ہوٹلوں میں ٹرینڈ اب آ گیا. جی بالکل. یعنی اب سحری بھی ہوٹل والے جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں، اور لوگ سحریاں جو ہیں وہ جا کے ہوٹلوں میں بوفے سسٹم. یعنی پہلے صرف افطار کا تھا، لیکن اب سحری کا بھی شروع ہو گیا. نان چنے تو کئی سال ہو گئے ہیں اب، لیکن وہ تو سارا رات ہی لگتے ہیں. لیکن وہ تو صرف ایک ہوٹل مخصوص علاقوں میں تھا نا. رمضان میں کرکٹ یہ بہت تیز ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل ہاں، راتوں کو کرکٹ کا کہتے ہیں رات کو جاگنا چاہیے. بس ہمارا نوجوان جو کریں جو مرضی، رات کو جاگے. ہمارا نوجوان جو کرکٹ کی طرف مشغول ہوتا جا رہا ہے، جس کو قرآن کی طرف مشغول ہونا چاہیے تھا، تو وہ اب کرکٹ کی طرف چلا گیا. میں نے ایک نوجوان سے ویسے یہ سوال کیا تھا جو کہ رمضان المبارک میں رات کو کرکٹ کھیلتے تھے نا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ رمضان المبارک کی راتوں کو کرکٹ کیوں کھیلتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ کوئی مسجد. وہ کہتا ہے یار پٹھے کم ہی تو کرنے نے، چلو کرکٹ کھیل لینے، پٹھے کم تو بچ جانے. نہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو اگر ہم سو جائیں پھر صبح اٹھا نہیں جاتا، اس لیے یا گیم کھیلتے رہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں کہ نیند نہ آئے. یعنی روزہ رکھنے کے لیے نیند نہ آئے. اچھا، یہ جو افطاریاں ہیں، اس کا خاص طور پہ جو اہتمام گھروں میں بھی اسی طریقے سے انواع و اقسام کے کھانے سے کیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ افطاریوں کے پیچھے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ بزنس ڈیل کے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے مقاصد اور ہوتے ہیں. افطاری تو اس لیے ہوتی ہے نا کہ آپ خالص لوجہ اللہ کریں، تاکہ جو افطاری کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے. بالکل. اب یہ مقصد بہت پیچھے چلا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اور مقاصد ہوتے ہیں. یعنی مفادات کی وجہ سے افطاری کروائی جاتی ہے، تو اس میں ساتھ یہ بھی ہم سوچ لیتے چلیں جی یہ ایک نیکی بھی ہے. یعنی ٹچ جو ہے وہ نیکی کا لگا کر، اور خالص جو ہے اگر کروانی ہے ضرور یہ بڑی اجر کی بات ہے، لیکن یہ قربانی اسی صورت میں چاہیے جو نیت خالص. صحیح صاحب، دعوت انہوں نے لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ٹائم سب سے مناسب ہے کہ تمام احباب دعوت میں شریک بھی ہو جائیں گے اور ساتھ افطاری بھی ہو جائے گی. تو ویسے تو یہ اور اکثر افطاریوں پہ آپ دیکھیں گے نماز کا اہتمام ہی نہیں ہوتا، جگہ ہی نہیں ہوتی نماز. ظاہر ہے جہاں پہ آپ ہوٹل کے اندر ہوٹلوں میں تو بالکل نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ایسا اہتمام نہیں ہوتا. بالکل. جی ناظرین، مہمان آنے والا ہے رمضان المبارک، اور اس کی قدر کرنا اور اس کی قدر یہی ہے کہ ہم بھرپور تیاری کریں. یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان مہینہ ہے. آپ کی باڈی لینگویج سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں. آپ کے اندر سے تبدیلی ہونی چاہیے، آپ کے ظاہر سے تبدیلی ہونی چاہیے. آپ اس کے لیے ایک شوق سے اس کے منتظر رہیں، اور اس کے لیے آپ ظاہری بندوبست بھی کریں جس کا ذکر کیا گیا ہے. یقیناً جب آپ کے اندر وہ تبدیلی نظر آئے گی تو اللہ رمضان آنے سے پہلے ہی آپ کو دیکھ کر آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یقیناً اللہ آپ کے دلوں کے بھید جاننے والا ہے. تو لہذا ہماری ساری مصروفیات میں یہ نظر آنا چاہیے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.